بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے نہایت آداب ضروری ہیں۔ ہم بستری کے شرعی آداب کیا ہیں، ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے، ہم بستری کے بعد کرنے والے ضروری کام۔ محترم ناظرین، جو آدمی نفس کی خواہشات پوری کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سوائے ہم بستری کے یہ دل کو صاف کرتا ہے، اور اسی لیے انبیاء کرام نے کیا ہے، دوران مباشرات اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ حکیم لقمان مباشرات کے دوران مرد کا عضو ٹیلا ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ مباشرات سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرات کیا کرے۔ حکیم لقمان محترم ناظرین، سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضے پورا کرنے سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ دو الگ الگ مگر صاف کپڑے اپنے پاس رکھے۔ جب اس کا شوہر مواجہت سے فارغ ہو جائے تو ایک کپڑا اسے تھما دے جس سے وہ اپنی صفائی کر سکے، پھر عورت دوسرے کپڑے سے اپنی صفائی خود کرے۔ اگر ان کے پہنے ہوئے کپڑوں میں جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا تو ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترمہ ناظرین، اسلام نے طہارت اور صفائی کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جمع عضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلودہ ہو اور جراثیم چھوت عضو کو لگ کر گندگی اور آلودگی باعث بنے۔ اگر عضو کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت عضو پر لگی رہے گی، کیونکہ اس میں خاص رطوبات ہوتی ہیں جو کچھ عرصے تک عضو پر چمٹی رہیں تو الرجی کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ دوسری مرتبہ ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عضو کو بالکل صاف کیا جائے۔ دوبارہ ہم بستری کرنا مقصد ہو تو عضو خاص کو دھو لیا جائے۔ مختلف ادباء کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے عضو میں توانائی آتی ہے اور راز سر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم بستری سے قبل عضو کو مخصوص میں سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عضو مخصوص میں دوران خون تو ہے لیکن صرف اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے، لیکن جب ہم بستری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت عضو مخصوص کی شرانوں میں پھیل کر اسے پھیلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو مخصوص کی حرارت بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے، اسی لیے ہم بستری کے کچھ وقفے کے بعد عضو کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل ہو جاتی ہے اور سرعت انزال نہیں ہوگی، وقفہ بڑھے گا اور لذت بھی برقرار رہے گی۔ اگر ہم بستری کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں ورنہ عضو کا انتظار جلد ختم ہو جائے گا۔ مباشرات کا فطری طریقہ تو یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوانات اسی طرح فطری طریقے پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت چوت لیٹے اور مرد اس کے اوپر لیٹے تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا، اسی طرح میں زیادہ راحت اور آسانی ہے۔ عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، نیز استاکار حمل کے لیے بھی یہ طریقہ مفید ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جمع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چوت لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر مدفن ہو کر اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ مختلف کتب حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ معمولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بستری کرتے وقت روشنی ہلکی یا مدھم ہو تو پر لطف ہم بستری ہوگی، کیونکہ ہم بستری کا عمل مسلسل ایک پرسکون عمل ہے۔ اس پرسکون عمل کے لیے پرسکون ماحول چاہیے اور وہ ماحول تیز روشنی میں اکثر ممکن ہے۔ اس لیے ہم بستری کے عمل کو پرلطف کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ عورت کا جماع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا اس کی شہوت میں اضافہ کرتا ہے۔ جماع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا انزال میں جلدی کا باعث ہوتا ہے۔
مزید برآں سے اس فرج میں تنگی اور لذت میں زیادتی ہوتی ہے۔ عورت جب جماع سے قبل پانی سے استنجا کرتی ہے تو یہ ہارمونز بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لذت جماع بڑھ جاتی ہے۔ عورت کی طاقت زیادہ اور انزال جلدی ہو جاتا ہے، جس کا فائدہ مرد کو پہنچتا ہے اور مرد بہت جلد عورت پر قادر ہو جاتا ہے۔ عورت اس عمل سے بے شمار نفسیاتی امراض سے بچ جاتی ہے۔ جماع کے وقت عورت کے ایسٹروجن ہارمونز کی کارکردگی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محترمہ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے بعد یعنی ہم بستری کرنے کے بعد کیا کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کے بعد کوئی مرغن و شیریں غذا، انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شہد آمیزہ دودھ یا میوہ جات کا میزہ کھا لینے سے قوت کم نہیں ہوتی۔ اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں، مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی کھانا بہتر ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا جسم بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس وقت مرد ہو یا عورت، دونوں کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی بھی ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو دمہ یعنی سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عموماً اکثر گرمی میں دھوپ سے باہر سے گھر آتے ہیں تو بزرگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ پسینے میں پانی مت پیو، سوکھنے کے بعد پانی پیو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت میں ہمارا جسم گرم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم بستری کے بعد ہی ایک کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ عموماً میاں بیوی ہم بستری کے فوراً بعد ایک ہی کپڑے سے نجات یعنی منی کو صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی نجات یعنی منی لانگ جاتی ہے، جس سے بیماریوں کا اندیشہ مثل الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد اپنے شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے بعد واش روم جا کر شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا جسم بہت گرم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سانسیں پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سارے حکمات کے مطابق ہم بستری کے فوراً بعد شرمگاہ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نامرضی کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ کا جسم نارمل ہو جائے تو اس وقت آپ شرمگاہ دھو لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد فوراً پیشاب کرنے مت جائیں۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہرتا، تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں، کیونکہ ہم بستری کے وقت بچہ پیدا کرنے والے جراثیم عورتوں کی شرمگاہ میں جاتے ہیں۔ جب وہ پیشاب کرنے یا استنجا کرنے جاتی ہیں تو وہ جراثیم واپس باہر آ جاتے ہیں، جس سے خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک لیٹی رہیں اور اس کے بعد ہی استنجا یا پیشاب کی حاجت ہو تو جائیں، تاکہ جو مادہ یا جراثیم اندر گیا ہے وہ باہر نہ آنے پائے۔ ہم بستری کے فوراً بعد آپ کبھی بھی نہ نہائیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالو گے تو یہ آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے عورت اور مرد کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے اور اس کے بعد آپ نہانے، پیشاب کی حاجت یا استنجا کے لیے جائیں۔ اگر آپ لوگ ہم بستری کرنے کے بعد فوراً نہانے گئے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو، مزید ایسی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔